اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج الحمدللہ 12 سپارے پورے اور 13 سپارے کا نصف حصہ تلاوت ہو گیا۔ آج سورہ یوسف پڑھی گئی ہے اکثر و بیشتر۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سب سے خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں۔ جی دی موسٹ بیوٹیفل سٹوری اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑی لمبی سٹوری ہے، تقریباً یہ پونا سپارے پر یہ مشتمل ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ سٹوری بلکہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے، اس سپارے کے قریب جا رہا ہے کام۔ اس میں ایک دو چیزیں میں بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس 8-10 منٹ، کہ اس میں ایک واقعہ ہے اس ساری سٹوری کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ کے گھر میں تھے، عزیز مصر کے گھر میں تھے، تو اس کی بیوی آپ پر فرشتہ ہو گئی اور عورتیں بات کرنے لگی، جو وزیروں مشیروں کی اور بڑے بڑے جو اشرافیہ ہوتے ہیں ان کے گھروں کی عورتیں، کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاہ مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ تو کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے زلیخا نے کہ میں ان سب کو دعوت دیتی ہوں، تو ساری آ گئی۔ جب ساری بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، کہ سب کے سامنے زلیخا نے، شاہ مصر کی بیوی نے پھل رکھ دیے اور چھریاں رکھ دی۔ سکین کہتے ہیں عربی زبان میں چھری کو، سکین دے دی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، جب وہ پھل پکڑ کے چھریوں سے پھل کاٹ رہی تھی اس طرح، تو اس نے کہا اے یوسف ادھر آؤ۔ اس نے یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے غلام تھے، اور ظاہر ہے کہ غلام اب حکم سے سرتابی تو نہیں کر سکتا، آپ کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں اس محفل میں جاؤں جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ آئے ہیں، آپ نے عورتوں کی طرف کوئی نظر نہیں کی، عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر آپ نے نہیں دیکھی، سبحان اللہ، دیکھا نہیں، آپ نے سر جھکا کر نظریں نیچی کیے ہوئے آپ کمرے میں داخل ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، اکبرنہ، تو بہت ہی عظیم جانا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹنے لگے، یعنی ان کے پھل کٹ گئے، ان کی چھری ایسے ہی چل رہی ہے، ان کو ہوش ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور ان کے آگے انگلیاں آ گئی، وہ کٹ گئی، خون بہہ گیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تو کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہ ہم نے تو ایسا حسن کبھی کسی انسان کا دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو کہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جی فرشتہ اس لیے کہا کہ اس نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا نہیں ہے، جی ان کی طرف اس نے توجہ نہیں کی ہے، وہ شرم و حیا کے ساتھ داخل ہوئے اور شرم و حیا کے ساتھ نکل گئے، کہ اتنا حسن کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اور اتنی شرم و حیا بھی ہم نے کسی انسان میں نہیں دیکھی ہے، اتنا حسن اور اتنی حیا یہ تو کوئی فرشتہ ہی آسمان سے اترا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک مرتبہ صاحب روح المعانی سے سوال ہوا، علامہ محمود علوسی سے سوال یہ ہوا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید کو شہید کیا جاتا ہے، جب کوئی شہید میدان جہاد میں، جنگ میں، اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے، اس کے جسم کے پرچے اڑتے ہیں، اس کو بم مارا جاتا ہے اور اس کو گولیوں سے مارا جاتا ہے، چھلنی کیا جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اتنا سا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پاؤں میں چیونٹی نے کاٹا تھا۔ یار چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ، جیسے کہ اس کے پاؤں میں چیونٹی نے کاٹا ہے، بس اتنا سا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے
تلواریں ماری جا رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں اور گولیاں ماری جا رہی ہیں، رائفل سے اس کو شوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، بس ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اس کے پاؤں میں چونٹی نے کاٹا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے دیکھو یوسف علیہ السلام سامنے آ کر جب کھڑے ہوئے، زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان کو پتہ نہ چلا. وہ کہنے لگے جب یوسف کا حسن سامنے ہو تو یہ حال ہوتا ہے، اور جب یوسف کے خالق کا حسن سامنے ہو تو پھر کیا ماجرا ہوگا. سبحان اللہ. واہ اور سبحان حدیث میں اللہ. ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جب وہ سبحان بندہ اللہ. خدا کے دیدار میں غرق ہو تو پھر اس کو اپنے جسم کے کٹنے کا کیسے پتہ چلے؟ اگر یوسف کے حسن کی یہ تاثیر ہے تو یوسف کے بنانے والے خدا کے حسن کی کیا کیفیت ہو، اس کے حسن و جمال کا کیا حال ہو. بہرحال ایک یہ بات یہاں معلوم ہوئی، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ مومن کو اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے. مومن کو، اور آگے آئے گا 18ویں سپارے میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو پست رکھیں. بہرحال آگے ایک بڑا ضروری نقطہ اور بھی ہے اس واقعہ کے اندر، کہ جب حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی، جب وہ بادشاہ بن گئے، دیکھو اللہ کی قدرت کہ کنویں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، کنعان کے کنویں سے نکالا ایک شخص کو، ایک 12 سال کے بچے کو، اور وہ بکتا رہا اور کہاں کہاں اس نے زندگی گزاری. پھر وہ وقت آیا کہ اسی کنویں سے نکلنے والے کو خدا نے تخت مصر پر بٹھا دیا. معلوم ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کا سر نیچے ہو جاتا ہے. جنہوں نے ظلم کیا، برادران یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زیادتی کی اپنے بھائی کے اوپر، اللہ نے وہ پھر منظر دکھایا کہ یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں. جی معافی مانگی کہ نہ مانگی؟ جب معافی ہوئی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کہاں لا تثریب علیکم اليوم، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا بھی تمہیں معاف کرتا. یہی وہ منظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ انداز میں جب آپ نے مکہ فتح فرمایا، تو اس وقت وہ لوگ مکے کے کفار جنہوں نے تکلیفیں دے دے کر، ظلم کر کر کے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح لائن بنا کر ان کو لائن پہ کھڑا کیا گیا ہے. سرکار نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، کیا سوچتے ہو تم؟ تو کہنے لگے، بخاری میں ہے، اخن کریم وابن اخن کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا کریم تھا، آپ رحم فرمائیں گے. فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جی تم بھی میرے بھائی ہو، یعنی سارے قریشی ہو، اور جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سلوک کیا تھا آج میں اپنے بھائیوں سے سلوک کروں گا. فرمایا کہ میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں. اذهبوا فانتم الطلقاء، سرکار نے فرمایا جاؤ آج تم سارے آزاد ہو. تو سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان. تو یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ اخلاق پیغمبرانہ یہ ہے کہ اگر برادری میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، اگر بھائیوں بہنوں میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہو بھی گیا ہے، تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے سارے دکھ کو نکال دو، بھول جاؤ، معاف کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی دینے والے ہی محبوب ہیں. جی آج ہم اپنے دلوں کے اندر رنجشیں پالتے رہتے ہیں، دکھ پالتے رہتے ہیں، اور وہی دکھ اپنے سینوں میں لے کر قبروں میں چلے جاتے ہیں. جی فلاں کا منہ نہیں دیکھنا، فلاں سے کہہ دو میرے جنازے پر نہ آئے، میں فلاں کے، میں بس ہمارا ختم ہو گیا. سگے بھائی سگی بہنیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا. روز قیامت یہ جو رحم ہے، رحم اس کو کہتے ہیں نا بچے دانی، چونکہ یہ رشتوں کے بنانے کا یہ ایک مقام ہے، یہاں سے رشتے جڑتے ہیں. یہ رحم روز قیامت اللہ کے عرش کو پکڑے کھڑا ہوگا. تو اللہ فرمائے گا کہ
کہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، اے رحم جس نے تجھ کو ملایا تھا آج میں اس کو ملاؤں گا، اور جس نے تجھ کو کاٹا تھا اس کو میں آج خود سے کاٹوں گا۔ یعنی جس نے دنیا میں رشتے جوڑے اس کو میں آج اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں گا، اور جس نے تجھ کو کاٹا تھا آج میں اس سے بھی اپنے سارے تمام رحمت کے تعلق کو منقطع کر لوں گا۔ تو یہ سبق ہے۔ کیا خیال ہے، معافی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں معاملے کو ختم کرنے کی، کہ یا معاف کر دو جی، یا تو خود معاف کر دو، اگر غلطی اس کی ہے تو معاف کر دو، اور اگر آپ کی غلطی ہے تو معافی لے لو جی، جا کر کہہ دو ہماری غلطی ہے، اس سے کچھ نہیں جاتا، یا معافی مانگ لو اور یا معاف کر دو۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، اور دونوں طرح سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا